السلام علیکم، میں امداد صبح انتخابات سے قبل اہم ترین ہفتہ آج سے شروع ہو رہا ہے اور اس ہفتے میں فیصلہ ہو جائے گا، اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ انتخابات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور ساتھ ہی تحریک انصاف بلے کے نشان پر انتخاب لڑ سکتی ہے یا نہیں لڑ سکتی، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کون انتخابات کے لیے اہل ہے اور کون نااہل، اور سب سے اہم کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے۔ آج کے بعد آپ کو مسلسل دھماکہ خیز خبریں ملیں گی، بڑی بڑی خبریں ملیں گی، کیونکہ بہت زیادہ تہلکہ خیزی مچنے جا رہی ہے پاکستان میں، سیاسی اور قانونی محاذ دونوں پر۔ اب انتخابات کو لے کر تو جو خدشات تھے کل سے وہ زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان اور اس سے پہلے پرسوں سینٹ میں پیش ہونے والی قرارداد، منظور ہونے والی قرارداد، حالانکہ اس قرارداد کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس نے قرارداد نے صاف شفاف پانی کو گدلا کر دیا، یا ایک ماحول جو صاف ماحول نظر آ رہا تھا نا، اس میں اس نے دھند سی جو ہے وہ چھا گئی ہے اس قرارداد سے، اور پھر اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان جاری کر دیا، انٹرویو میں کہہ دیا کل رات سلیم صافی کے ساتھ جو گفتگو کی، جو انٹرویو کل نشر ہوا، اس میں کہ جی وہ اپنا انتخابات ملتوی ہونے چاہیے، ماحول نہیں ہے انتخابات کا، اور ہم قرارداد کے حامی ہیں۔ بہرحال تو اس پر کئی سوالات، اب اس سوالوں کا جواب اس قرارداد کی بنیاد پر کوئی سپریم کورٹ جاتا ہے یا نہیں جاتا، لیکن اس سے بھی بڑا معاملہ جو ہے نا وہ کسی اور کے لیے، عدالت کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ ہے بلے کا نشان۔ عمران خان صاحب کے لیے، تحریک انصاف کے لیے تو وہ اہم ہے ہی، مگر مسلم لیگ نون کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ ہے کہ بلے کا نشان عام انتخابات میں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بلے کے نشان کو لے کر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا، انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دے کر ایک بار نہیں دو بار، اور پھر پشاور ہائی کورٹ نے عبوری ریلیف دیا تھا الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر کے، جو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ واپس لے لیا گزشتہ ہفتے، اور اب پریکٹیکل پوزیشن یہ ہے کہ تحریک انصاف بغیر نشان کے، بے نشان جماعت، اور اس کا کوئی سربراہ نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن میں ایک پارٹی تحریک انصاف کے نام کی رجسٹرڈ تو ہے، لیکن وہ پارٹی کچھ نہیں کر سکتی، وہ غیر فعال ہے، اس الیکشن نہیں لڑ سکتی وہ پارٹی۔ تو وہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ سے، پشاور ہائی کورٹ میں اپنا ڈی بی نے سننا ہے، لیکن اس سے پہلے پی ٹی آئی جو ہے وہ چلی گئی ہے الیکشن اپنا سپریم کورٹ میں کہ جی الیکشن کمیشن تو یہ مقدمہ، یہ معاملہ سن ہی نہیں سکتی۔ اب اتنے عرصے سے اس معاملے کو بیٹھ کر ڈیفینڈ کر رہے تھے، الیکشن کمیشن کو تسلیم کرتے ہوئے، جب فیصلہ آ گیا تو پھر مینٹیبلٹی کے اوپر چلے گئے کہ جی یہ تو مقدمہ الیکشن کمیشن سن ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال 9 تاریخ کو کل اس معاملے کی سماعت ہے، اور الیکشن کمیشن نے کل سے آغاز کرنا ہے، اور وقت بہت کم ہے، اس لیے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ نے سماعت کرنی ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، کیونکہ 13 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے حتمی فہرست جاری کرنی ہے کینڈیڈیٹس کے ساتھ پارٹی وائز، یعنی کون سا امیدوار کس پارٹی کا ہوگا، یعنی ٹکٹس 13 سے پہلے جمع ہونے ہیں، یا فہرست جمع شائع ہونے سے پہلے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تحریک انصاف کا جو انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ ہے وہ ایک بار سیٹل ڈاؤن ہو جائے، یعنی سپریم کورٹ کو ایسا فیصلہ دے کہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک تھے اور بلے کا نشان واپس کر دیا جائے، یا پھر سپریم کورٹ فیصلہ دے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ٹھیک تھا، انتخابات 2 نمبر تھے، جعلی تھے، دھوکے بازی کی گئی تھی، فراڈ کیا گیا تھا، جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ دے سکتی ہے وہ دے۔ تو اس صورت میں تحریک انصاف الیکشن سے ہو جائے گی باہر، اور اگر سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا تو پھر کیا ہوگا، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ وزیر اعظم نے، نگران وزیر اعظم نے ایک وزارتی کمیٹی بنا دی ہے 9 مئی کے واقعات کو لے کر، وزیر قانون کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی، پہلے 4 رکنی پتہ چلی تھی، پھر 5 رکنی ہو گئی۔ اس کمیٹی نے یہ دیکھنا ہے کہ جی 9 مئی کے واقعات کا ماسٹر مائنڈ کون، ایسا ماحول کیوں بنا، کس نے لوگوں کو اکسایا، کس کا کیا کردار تھا، اور اس طرح کے حالات سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اب جے آئی ٹیز نے تو تحقیقات کر لی ہے، تو اس وزارتی کمیٹی کا اس ٹائم پر بنائے جانا، اس کی بھی خاص اہمیت ہے کہ وزارتی کمیٹی جو اپنی سفارشات دے گی،
وزارتی کمیٹی نے 2 ہفتوں میں وزیر اعظم کو سفارشات دینی ہے، اور 2 ہفتے مزید آگے الیکشن کے لیے ہوں گے، کیونکہ آج 8 تاریخ ہے، 8 تاریخ کو الیکشن ہونے ہیں۔ تو اگر وزارتی کمیٹی 2 ہفتے یا اس سے کم مدت میں اپنی کوئی سفارشات دے دیتی ہے تو ان سفارشات کی روشنی میں کابینہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ جی یہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے۔ عدالتوں نے بھی فیصلے کرنے اور کابینہ بھی ڈکلیئر کر سکتی ہے کہ یہ اینٹی اسٹیٹ لوگ ہیں، انہوں نے فوج کے اندر بغاوت کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں تک ہو سکتا ہے کہ کابینہ کمیٹی کی جو سفارشات ہیں اس کی روشنی میں تحریک انصاف کے مستقبل کا فیصلہ بھی کابینہ کر لے، اگر سپریم کورٹ بلے کا نشان پی ٹی آئی کو واپس دے دیتی ہے تو ایک الٹرنیٹ بندوبست حکومت اپنی طرف سے کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے اگر بلے کا نشان واپس کر دیا تو پھر پی ٹی آئی تو الیکشن میں آ جائے گی، اور پھر تحریک انصاف الیکشن میں آئے تو ظاہر ہے اس سے بہت سی چیزیں گڑبڑ ہو جائیں گی، اور برملا کہا جا رہا ہے کہ ان کا پاکستان کی سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ مسلم لیگ نون تو چٹھیاں لکھ کے اور پریس کانفرنسز کر کے آرٹیکل لکھ کے اپنے اس مطالبے کا اظہار کر رہی ہے کہ جی بتائیں جنہوں نے 9 مئی کیا وہ الیکشن کیسے لڑ سکتے ہیں، بتائیں وہ پارٹی آج بھی کیوں کھڑی ہوئی ہے، بتائیں کہ اس پارٹی کے خلاف کارروائیاں کیوں نہیں ہو رہی یا اس لوگوں کے خلاف۔ اور سوال جائز ہے، سوال غلط نہیں ہے۔ 9 مئی ہوئے آج کتنا ٹائم ہو گیا ہے، کوئی کتنے مہینے ہو گئے جی 9 مئی کے بعد؟ جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، 8واں مہینہ چل رہا ہے، اور 8 مہینوں میں کوئی ایک مقدمہ بھی اس نہج پر نہیں پہنچا کہ کہا جا سکے کہ جی بندہ بری ہو جائے گا یا سزا پا جائے گا، کوئی ایک مقدمہ بھی۔ تو لہٰذا اس معاملے پر مسلم لیگ نون کا چیخنا چلانا بالکل جائز ہے۔ اس معاملے کہ بھائی پروسیکیوشن کر کیا رہی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی تو ہے جو تحریک انصاف کو ریلیف دے رہا ہے، تو پھر اگر وہاں سے ریلیف مل جائے گا پروسیکیوشن کی کمزوریوں کی وجہ سے، عدالتوں کے اوپر تو ہم الزام نہیں دے رہے، لیکن پروسیکیوشن کی کمزوریوں کی وجہ سے اگر تحریک انصاف کو یہاں سے ریلیف مل گیا، بلے کا نشان مل گیا، تو پھر سوال اٹھے گا کہ انتخابات کروانے ہیں یا نہیں کروانے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کل میرے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ جی ان کے سامنے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، میں حلقے کا نام نہیں لوں گا، وہ بتا رہے تھے کہ ان کے سامنے جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں وہ، کیونکہ ان کا پتہ ہے کہ ان کو ٹکٹ ملنا ہے، یعنی یہ ان امیدواروں میں سے ہیں جن کے ٹکٹوں کے معاملے پر کوئی ابہام نہیں ہے، تو انہوں نے، کیونکہ ان کا حلقہ نہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں آ رہا ہے آئی پی پی کے ساتھ، نہ ہی ان کے حلقے میں ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون کا کوئی اور امیدوار ہے الیکشن لڑنے کا، ٹکٹ کا خواہش مند کوئی اور نہیں ہے، وہ اکیلے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ مخالف امیدوار جو ہیں، وہ شخصیت جو ہے اپنے حلقے میں کہتی پھر رہی ہیں، لوگ جب مرضی تو چلی جا ہی رہے نا، فوتگی، شادی، غمی، شادیوں کا سیزن ہے تو روزانہ 8-8، 10-10 شادیاں جو ہے یہ ہمارے سیاسی لوگ جو الیکشن لڑتے ہیں وہ اپنا جا کر بھگتا رہے ہیں، کھا رہے ہیں شادیاں، دعوتیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہاں جہاں بیٹھتی ہے وہ شخصیت، وہاں یہ فرما کے جاتی ہے کہ الیکشن کوئی نہیں ہونا چاہیے، کوئی انتخابات نہیں ہو رہا ہے، مسلم لیگ نون کی امیدوار کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایک یہ ماحول تو عجیب و غریب قسم کا بنا ہوا ہے، پھر سینٹ کی قرارداد، پھر مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ، تو یہ ساری چیزیں عجیب و غریب ہوئی ہوئی۔ اب جو میں نے ذرا اسلام آباد میں اور باخبر لوگ ہیں ان کو بمبو چمبو مارے، پتہ کیا کہ یار چل کیا رہا ہے، ایسا کیوں ہے کہ آج 8 فروری ہے اور 8 جنوری ہے اور 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں، اور آج بھی کلیئر نہیں ہے کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ کیا وجہ ہے؟ چیف جسٹس تو کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ہوں گے، تو کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ذرا یہ بلے کے نشان کا فیصلہ ہونے دیں، پھر معاملہ آگے جائے گا۔ میں نے کہا مطلب کیا بلے کے نشان کا فیصلہ؟ تو انہوں نے کہا کہ معاملہ سپریم کورٹ میں آ گیا ہوا ہے، کل اس کی سماعت ہے، اگر تو سپریم کورٹ نے ایک آدھ سماعت کے بعد، کیونکہ جلدی کرنا ہے نا، 13 تاریخ سے پہلے یہ سارے معاملات، مطلب 13 تو بہت آگے ہے، اس سے پہلے کرنا ہے، تو اگر آج کل میں سپریم کورٹ اس کا فیصلہ سنا دیتی ہے کہ جی بلے کا نشان ٹھیک واپس لیا گیا ہے، تو پھر تو الیکشن ہو جائیں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ پھر 8 فروری کے صبح 8 بج کے، یعنی پولنگ شروع ہونے سے 2 منٹ پہلے بھی کوئی خبر آ سکتی ہے،
میں کہہ رہا ایسی کوئی ایسا کیا ہوگا؟ مجھے کسی نجومی بابا نے کہا تھا کہ 20 جنوری کا انتظار کرو، سیاسی نجومی ہے، 20 جنوری کا انتظار کرو، وہ میں آپ ولاگ کر چکا ہوں کہ 20 جنوری کو اگر کوئی بڑا فیصلہ ہو گیا تو پھر الیکشن نہیں ہوگا، اگر بڑا فیصلہ نہیں ہوا، معاملات اسی طرح چلتے رہے تو پھر انتخابات ہو جائیں گے۔ لیکن میری اپنی رائے یہ ہے کہ انتخابات ہو رہے ہیں۔ بلے کا نشان تحریک انصاف کو ملتا ہے تو بھی مجھے انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں، بلے کا نشان تحریک انصاف سے کو نہیں واپس ملتا تو بھی مجھے انتخابات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ انتخابات کے بغیر چارہ نہیں ہے، گزارا نہیں ہے۔ ہم کوئی آئسولیشن میں نہیں رہ رہے، ہم دنیا میں ایک بین الاقوامی برادری کا ہم حصہ ہیں، اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ ہماری بہت سی کمٹمنٹس ہیں جمہوریت کو لے کر، انسانی حقوق کو لے کر۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں، اب یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ ہفتہ آج کہ بہت بڑا امپورٹنٹ ہفتہ شروع ہو گیا، آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس، اس کی سماعت ہے، کل پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کا معاملہ ہے، آج ہی نواز شریف کی اہلیت ڈیسائیڈ ہوگی۔ سپریم کورٹ نے جمعے کو اس کی لائیو سماعت کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اور کہا گیا تھا کہ سوموار کو فیصلہ سنایا جائے گا، تو آج وہ بھی فیصلہ آئے گا۔ تو نواز شریف صاحب اپنی اس فیصلے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا اس کے مطابق تاحیات نااہلی کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ برقرار رہے گا، یا پھر پارلیمنٹ کی قانون سازی کے بعد وہ فیصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا ہے کہ نواز شریف 5 سال کی نااہلی بھگت چکے، پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے کہ نااہلی 5 سال کی ہوگی 62(f) کے تحت، اور اب نواز شریف صاحب انتخابات میں جا سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں انتخابات۔ تو یہ فیصلہ اگر نواز شریف صاحب کے حق میں آتا ہے تو بھی بڑی خبر ہے، اور اگر یہ آتا ہے کہ نہیں جی سپریم کورٹ کا فیصلہ پریویل کرے گا اور پارلیمنٹ کی قانون سازی کا یہ معاملہ ہی نہیں ہے، یہ معاملہ تو آئین کا ہے، تو آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے، تو لہٰذا نواز شریف صاحب الیکشن نہیں لڑ سکتے، تو بھی بڑی خبر ہوگی، تو بڑا فیصلہ ہوگا نا۔ دونوں صورتوں میں دھماکے دار خبر ہوگی، صرف نواز شریف صاحب نہیں، جہانگیر ترین صاحب جو اپنے جس کے ساتھ انہوں نے احسان کیا اس کے ڈسے ہوئے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ آج امپورٹنٹ ہوگا سپریم کورٹ میں یہ والا فیصلہ۔ کل پی ٹی آئی کا اپنا بلے کے نشان کا معاملہ ہے، پرسوں 10 جنوری کو گندا کیس ہے، گندا ہے پر دھندا ہے، یہ کیا کرے؟ عمران خان صاحب کے اوپر جو غیر شرعی نکاح کا مقدمہ، ناجائز تعلقات کا مقدمہ، اس میں فرد جرم عائد ہونا ہے عمران خان صاحب کے اوپر۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں نا یہ اسی ہفتے ڈیسائیڈ ہونے ہیں، اور 13 جنوری بھی اسی ہفتے میں آئے گی نا۔ تو 13 جنوری کو تمام امیدواروں کی حتمی فہرست جاری ہو جائے گی، کون الیکشن لڑ سکتا ہے کون نہیں لڑ سکتا۔ یہ جتنا شور و گوگا ہے کہ جی اتنے لوگوں کو کے کاغذات مسترد ہو گئے، اتنے کے منظور ہو گئے، تو وہ اس کا بھی حتمی فائنل ہو جائے گا۔ اور پھر اس سے پہلے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے کینڈیڈیٹ بھی دینے ہوں گے۔ ہمارے دوست ہیں عاصم نصیر صاحب، سما کے رپورٹر ہیں اور مسلم لیگ نون پر اتھارٹی ہیں بھائی، ان کے اچھے تعلقات ہیں، ذاتی تعلقات ہیں شریف فیملی کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے ساتھ اور شہباز شریف، مریم نواز اور سب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، بہت اچھے جرنلسٹ ہیں۔ انہوں نے ایک خبر رپورٹ کی ہے کہ لاہور کی حد تک مسلم لیگ نون نے اپنے امیدواروں کا فیصلہ کر لیا۔ NA 130 سے جو ہے وہ اپنا نواز شریف صاحب خود کینڈیڈیٹ ہوں گے، NA 120 سے مریم نواز الیکشن لڑیں گی، ایاز صادق NA 117 سے، یعنی یہ جو کیا نام ہے علیم خان، یعنی اس کا مطلب کہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی، حمزہ شہباز 118 سے، علی پرویز ملک 119 سے، شیخ رویل اصغر 121 سے، اس حلقے کا بھی رولا تھا وہ بھی کلیئر ہو گیا، سعد رفیق 122 سے، اور شہباز شریف 123 سے، رانا مبشر اقبال 124 سے، افضل کھوکھر 125 سے، سیف کھوکھر 126 سے، اور سب سے اہم جو حلقہ ہے لاہور کا وہ ہے NA 127، جہاں سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ عطا تارڑ کو بقول عاصم نذیر کے ٹکٹ اس کا فائنل فیصلہ ہو گیا ہے، حافظ نعمان 128 سے، اور دوسرے ہیں مہر اشتیاق 129 سے انتخابات لڑیں گے۔ تو یہ ابھی تو سورسز سے خبر ہے، فائنل ہو جائے گا، تو اسی ہفتے سارے معاملات پتہ چلیں گے
کہ اونٹ کس وقت کس کروٹ بیٹھتا ہے، الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے، نواز شریف انتخابات لڑتے ہیں نہیں لڑتے، تحریک انصاف انتخابات میں ہے یا نہیں ہے، یہ سارا بڑا ہی جو ہوتا ہے نا سنسنی خیز ہفتہ آج سے شروع ہو چکا ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔